اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، اس اجلاس کی اور اس زبردست اور عظیم الشان اجلاس جو آپ نے منعقد کیا ہے، اس کی روح رواں جناب نعیم صاحب لکھنؤ میں مجھ سے رابطہ قائم کر کے حتمی مہر لگانے والی شخصیت جناب پرویز صاحب، جن کے گھر ہم مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں جناب مرتضیٰ صاحب، اور اجلاس کی کمیٹی کے ذمہ داران، اراکین و ممبران اور قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق اور نوجوانوں، موسم ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے بھاگتے ہیں یا یہ مولانا حضرات ہم لوگ پہلے بھاگتے ہیں. یہ موسم آنکھ مچولی کر رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اتنا یاد رکھیے، بھاگنے میں جیسے نیتا لوگ آگے رہتے ہیں ایسے مولوی لوگ بھی آگے رہتے ہیں. لیکن آج آپ کا امتحان ہے. بہت مدتوں کے بعد اور بڑے ارمانوں کے ساتھ اجلاس کمیٹی نے یہ پروگرام یہاں منعقد کیا ہے. ان کے ارمانوں پر آپ پانی مت بھریے. جب بہت تیز بارش ہوگی تو ہم بھی یہاں سے بھاگیں گے، پھر آپ بھی جائیے. اور جب تک برداشت کرنے کے لائق ہے تب تک آپ برداشت کیجیے، یہ سوچ کر کہ یہ تو چھوٹی سی پریشانی ہے، چھوٹی سی مصیبت ہے. صحابہ کرام تو روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر
اپنی جان لے جا کر میدان جنگ میں کود جایا کرتے تھے اور وہ اپنی گردنیں تک کٹا دیا کرتے تھے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر۔ آج میرے بھائیوں، ہم اس اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ہے ہمت؟ جس کے جیبوں میں 500 اور 1000 روپیوں کے نوٹ ہو اور وہ بھیگنے کا ڈر ہو، وہ جائے۔ ارے آپ سے زیادہ بہادر تو یار ہماری بات ہی نہیں، ہماری ماں بہنیں جو ابھی وہ بھاگ دے رہی ہیں اور آپ کو کرسیاں اپنے سروں پر رکھ لی ہیں۔ ایسے نہیں بولا جائے گا، آپ بیٹھئے اطمینان سے، ہم بھاگیں گے نہیں۔ اب آپ سوچو کہ ہمارے اوپر تو سامنے آنا حصیہ ہونا بتا نہیں پائے، یہی سب سے پہلے گرے گا۔ جب پانی اس پر بھرے گا تو یہی سب سے پہلے گرے گا، ہم آپ سے ڈبل مصیبت میں۔ بیٹھئے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین۔ دیکھیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بارش کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا مصلحت ہے، اس مصلحت تک ہم اور آپ نہ پہنچ پائیں، ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی ضرور کوئی خیر کا پہلو رہا ہوگا۔ بیٹھے بس بند ہو گئی، رکھیے کرسیاں نیچے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جنہوں نے کرسیاں سروں پر نہیں رکھی ہیں ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ لوگوں نے تو بچاؤ اختیار کیا۔ رکھیے کرسیاں نیچے۔ ایک بادشاہ تھا، بات میں شروع کریں گے تقریر، پہلے ایک قصہ سنا دوں آپ کو۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بہت ہی گہرا وزیر، بہت گہرا دوست تھا اس کا وزیر۔ تو بادشاہ ایک بار پھل کاٹ رہا تھا، کوئی سیب وغیرہ کاٹ رہا تھا، اور کاٹتے کاٹتے اس کی اچانک وہ چھری اس کی انگلی پر چل گئی اور اس کی انگلی کٹ گئی۔ تو جب اس کی انگلی کٹی تو اس کی زبان سے نکلا آہ، میں مر گیا، اس کی انگلی سے خون نکلا۔ تو وزیر نے اس انگلی سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہا کہ ارے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کمینہ، میری تو انگلی کٹ گئی اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، کتنا بڑا کمینہ انسان۔ بادشاہ موقع کی نزاکت کو دیکھ رہا تھا، موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کب مجھے موقع ملے۔ تو ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے گیا جنگل میں، اور شکار کھیلتے کھیلتے یہ کافی دور نکل گیا، اور راستے میں جنگل میں ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب پانی پینے کی ضرورت پڑی اور بادشاہ نے وزیر سے کہا یہ کنویں سے پانی کھینچ لو، تو وزیر جب کنویں کے قریب گیا اور جھانک کر دیکھا کہ کافی گہرا ہے کنواں، اور اس میں بالٹی ڈال رہا تھا رسی باندھ کر، بادشاہ نے اس وزیر کو دھکا دے کر کنویں میں پھینک گرا دیا۔ اب وزیر تو کنویں میں گر گیا۔ بادشاہ نے کہا وزیر کہو کیا حال ہے، ہم نے کنویں میں تمہیں دھکا دے دیا، گرا دیا، پھینک دیا، کیا حال ہے؟ میری انگلی کٹی تھی، بڑا خوش تھا، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اب میں نے تجھے جو دھکا دے کر کنویں میں پھینکا، بول اب کیا کہے گا؟ تو وزیر نے کہا اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کمینہ کنویں میں پھینکنے کی بات بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کو نکالا نہیں۔ بادشاہ آگے بڑھ گیا، گھوڑے پر بیٹھا اور ریس لگائی اور دوڑتا ہوا آگے نکل گیا، لیکن راستہ وزیر کو معلوم تھا، بادشاہ راستہ بھول گیا اور وہ کسی دوسرے بادشاہ کی سرحد میں داخل ہو گیا اور وہاں پکڑا گیا۔ اور وہاں کے لوگ کسی آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ میری دیوی یا دیوتا پر جب تک کسی
अच्छे इंसान की बलि न चढ़ाई जाए तब तक वो प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते। लिहाजा ये आदमी पकड़ा गया, इसको हम अपनी देवी देवता के नाम पर हम बलि चढ़ा रहे हैं। इसको पकड़ा, अब ये कहता भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहा बलि देने के लिए। अरे मैं तो बादशाह हूँ फला मुल्क का। तो इन लोगों ने कहा तब तो हमारी देवी और खुश हो जाएगी, बादशाह हो, बादशाह की बलि दी तब तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। जब इसको बलि देने के लिए वहां पहुंचाया गया और वहां जो पंडित बैठा हुआ था उसको चेक कराया जाता था कि देखो इस आदमी को बलि देने के लिए हम लाए हैं। उस आदमी ने जब इसको चेक किया, उस पंडित ने जब इसको चेक किया बादशाह को, तो चेक करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि इसकी उंगली कटी हुई है। वही जो फल काटते वक्त इसकी उंगली कटी थी, तो वो उंगली कटी हुई। कहा कि इसकी उंगली कटी हुई है, इसकी बलि नहीं। हमारी देवी, हमारे देवता बेऐब इंसान की बलि लेते हैं जिसके अंदर कोई ऐब ना हो। इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसकी तो बलि, इसकी तो कुर्बानी दी नहीं जा सकती है। हटाओ, रिजेक्ट कर दिया उसने। अब इसने अपनी उंगली देखकर कहा अरे सही कहा था उस वजीर ने, अगर आज उंगली मेरी कटी हुई ना होती तो मेरी गर्दनी कट गई होती। बाकी अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अब वो भागता हुआ वही आया और उसने जल्दी से रस्सी डालकर अपने वजीर को निकाला और वजीर को निकालने के बाद कहा कि यार मैं तो बच गया, तुमने सच कहा था कि अल्लाह जो करता अच्छा करता है। मैं पकड़ा गया था और बलि दी जा रही थी, मैं इसलिए बच गया कि मेरी उंगली कटी हुई थी। फिर वो बादशाह ने कहा वजीर यार ये तो समझ में आता कि मेरी उंगली कटी हुई थी, मैं तो बच गया, अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा किया? तू तो कुएं में पड़ा रहा, तुझे तो निकालने वाला भी कोई नहीं था। वजीर ने कहा ए बादशाह, हम दोनों ही घोड़े पर सवार होते और दोनों पकड़े जाते तो तू तो बच जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी हुई थी। मैं तो बेऐब था, मेरी तो कोई उंगली नहीं कटी हुई थी, इसलिए वहां का पंडित मुझे मेरी गर्दन उड़ा देता। इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका, गिराया, मेरे साथ अल्लाह ने ये अच्छा किया। अगर मैं कुएं में नहीं जाता तो वहां मेरी गर्दन कट गई होती, इसलिए मेरे साथ अच्छा किया। तो मेरे भाइयों, ये जो कुर्सियां अपने सरों पर रखे हुए हैं ये भी अच्छाई होगी कोई कैफियत भाई, और जो नहीं रखते हैं उनके साथ में कोई ना कोई हो। तो ये बारिश जो हो रही है, हम लोग, हमारी ये महदूद अकल, ये हमारा कम दिमाग इस लायक है ही नहीं कि हम अल्लाह की मर्जी और उसकी मशीयत और उसके मकसद और उसके फलसफे को और उसकी हिकमत को हम समझ सकें। हमारी अकल इतनी नहीं है, हमारा ये कम दिमाग, हमारी ये ज़हनियत, हमारे पास इतना माइंड नहीं है कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। बस इतना ही हम कह सकते हैं कि इसमें जरूर कोई ना कोई मसलहत रही होगी। हम अल्लाह के हर काम में बेहतरीन मसलहत समझते हुए उसको तकदीर के हवाले करते हैं। तो मेरे साथियों, मेरा मौजू था मोहब्बत रसूल, लेकिन मौसम की नासाजगी की वजह से मैंने अपने मौजू को चेंज कर दिया। अब अगर तेज बारिश होगी वही पर मैं बात दरबाना अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आपके सब्र का और इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन बस मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। मुसलमानों, मोमिनों, हम तुमको आजमाएंगे, मोमिनो हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वला नबलुवन्नकुम मिनल खौफ वला नबलुवन्नकुम मिनल खौफ, खौफ डालकर दुश्मनों के खौफ से हम तुम्हें आजमाएंगे। इस वक्त हम अपने मुल्क के हालात पर गौर करें। और जब से ये पहलगाम वाला मामला सामने आया, 26-27 लोगों का जो बेकसूर लोगों को मारा गया, बेकसूर लोगों को उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो दहशतगर्द थे, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द रहेंगे। उनको जब पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए तो जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो कम है, और ऐसी सजा दी जाए कि जिससे बाद में आने वाले लोगों की रूहें कांप जाएं और फिर कोई दहशतगर्द कार्रवाई को अंजाम देने से पहले 1000 मरतबा सोचे। मेरे भाइयों, उसके बाद से लेकर जो आज लिंचिंग हो रही है और जो मुसलमानों के साथ हर स्टेट में
اور خاص طور پر جہاں خاص طور پر ایک پارٹی کی حکومت ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے میرے بھائیوں یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مسلمانوں ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، والجوع بھوکا اور پیاسا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں اور تمہارے پھلوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں، تمہاری جانوں اور تمہارے ثمرات، تمہارے پھلوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو مبارکبادی دے دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مومن تو اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ مصیبت کے اندر، پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے، انسان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت، اور یہ مصیبت کی دعا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لائٹ چلی جائے تب بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہو انا للہ وانا الیہ راجعون، ہوا تیز چل رہی ہے آپ دعا پڑھ سکتے ہو انا للہ وانا الیہ راجعون، بارش تیز ہو رہی ہے آپ دعا پڑھ سکتے ہو انا للہ وانا الیہ راجعون، آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ دعا پڑھ سکتے ہو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے آپ کی کوئی چہیتی اور محبوب چیز آپ سے چھین لی جائے، یعنی اس کا انتقال ہو جائے، تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھیے گا دعا کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ شارٹ کٹ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دعا ہی کو عبادت کہہ دیا۔ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت کا مغز، عبادت کا ایسنس، عبادت کا نچوڑ بتایا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، ایسنس ہے، خلاصہ ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، آؤ ایک دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک دعا سکھلائی اور فرمایا کہ اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، تو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور وہ دعا بتلائی انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اخلف لی خیرا منہا، اللہم اخلف لی وخیرا منہا۔ یہ دعا مجھے اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بتائی، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اخلف لی وخیرا منہا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم سب تیری طرف سے ہیں اور تیری طرف ہمیں رجوع ہونا ہے، تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے، تو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما جو تو نے مجھ سے لی ہے، یعنی جو چیز چھن گئی اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما۔ ٹھیک ہے بھائی،
آپ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ جب ڈرائیور کے ساتھ پیسنجر اس کا ساتھ دینے والے ہوں تب ڈرائیور کو گاڑی چلانے میں مزہ آتا ہے، اور ڈرائیور کے بغل میں جب پیسنجر سو جائے تو ڈرائیور کی بھی آنکھ گھومنے لگتی ہے۔ بارش اب تیز بھی ہے۔ نہیں ایسے تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کرسیاں سر پر رکھ کے کہیں کہ آپ بولیے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ ہمارا بھی امتحان مت لیجیے، اتنا بڑا ایمان والا آج کل کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سے زیادہ ہمیں اپنی ماں بہنوں کی فکر نہیں چاہیے۔ یہ لوگ آپ لوگ تو بھاگ بھی جائیں گے، تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے، یہ بیچاری کہاں جائیں گے؟ چلیے اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو جس پوزیشن میں بھی اس میں یہ ہوا ہے، ہم اپنی اس تقدیر پر خوش ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس بارش کو ہماری لیے رحمت کی بارش بنا، اور اس اجلاس میں جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اللہ رب العالمین ان کو پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ میرا وعدہ رہا آپ سے کہ اگر مجھے زندگی رہی تو اس مہینے کے لاسٹ تک یا اگلے مہینے کی جون میں بقرعید کے بعد ایک جمعہ میں اس مسجد میں انشاءاللہ آپ کے یہاں آؤں گا اور اپنی طرف سے آؤں گا۔ یہ میری طرف سے وعدہ رہا، ایک جمعہ کا خطبہ میں آپ کو دوں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو صحت و تندرستی سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے خطبے کے علاوہ رات کا بیان بھی شاید اس کی قربانی دیں انشاءاللہ۔ چلیے ایک جمعہ کا خطبہ ہماری طرف سے رہے گا اور پھر شام کو پروگرام بھی ہو جائے گا۔ ایسے اب تو دعا بھی ہو گئی، کھانا کھا کے پانی بھی پی لیا، دوبارہ تھوڑی ہو گئی۔ نہیں اب سب کا خیال رکھنا چاہیے اور جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ موسم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اب جنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جب ہم نے آپ سے وعدہ کیا لیا اور اگر تکلیف کر بھی دوں گا تو پھر جمعہ کیسے ہو جائے گا؟ جمعہ شیخ انشاءاللہ تعالیٰ شیخ آئیں گے جب بھی جمعہ کو، تو رات کا پروگرام ہوگا، اعلان کر دیا جائے گا۔